نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج کی تاریخ بہت انقلابی تاریخ ہے، جس کے دامن میں بہت سی خوشیاں، بیتابیاں اور بے قراریاں پوشیدہ ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب اور ایک دل اچک لینے والی داستاں اس کے گوشوں راز و نیاز اور زلف و دراز میں جلوہ فکر ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ ساتھیوں، اس گلستہ کو سجانے اور سنوارنے میں کتنا وقت لگا اور کس طرح سے انگریز ظالم و جابر حکمرانوں کے پنجوں سے ہمارے ادھیکار میں یہ ملک آیا، اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تاہم اس سے پہلے کہ اس کے گیسوئے دراز پر کچھ تبصرہ کیا جائے، میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے عظیم ہستیوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے صرف آنسوؤں سے ہی نہیں بلکہ خون کے دھبوں سے اس چمن کو سینچا اور آباد کیا، جنہوں نے یہاں کی کھائی خندقوں کو اینٹ اور پتھر کوڑا کرکٹ سے نہیں بلکہ اپنے لاشوں سے پاٹ کر حب الوطنی کا ثبوت دیا، جنہوں نے اپنے نوجوانوں، بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں پھانسی کے پھندا اپنے نظروں سے دیکھا، مگر کیا مجال کہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے، بلکہ وہ ڈٹ گئے اور کہا کچھ بھی ہو ہمارے ملک میں انگریزی حکومت نہیں چلے گی، ہم ایک ایک کر کے جان تو دے دیں گے مگر انگریزی توپوں، گولیوں اور طوفانوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکیں گے۔ حقیقت ہے کہ زندہ قوم کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہوتا ہے۔ الغرض آج کے دن ہی ہندوستان کو انگریز کے خونخوار جنگل اور مضبوط جبڑوں سے ہمارے بہادروں نے چھین لیا اور ہم دیش واسیوں کو غلامی کی زنجیر سے چھڑانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے اپنے دھرم و مذہب کے انوسار رسم و رواج کو پورا کرنے کا اوسر ملا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انگریز تجارتی وفد کا استقبال کرنا ہمارے لیے مصیبت کا کانٹا بنا اور ہم نے ہمدردی میں اپنے گھر میں زہریلے سانپ پال کر خود نقصان اٹھایا۔ جب اس نے کاٹنا شروع کیا تو ہماری اصل و نسل تک تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انگریز ہندوستان میں 1601 میں آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے تجارتی مشن کی بنیاد ڈالی اور 1613 میں باضابطہ طریقے سے تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوا، اور جب اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو ہر طرف ہمارے مال و جان، عزت و آبرو پر حملہ کرنے لگا اور ہمارا حال بدوا مزدوروں سے بھی بدتر کر دیا۔ ہماری خون کی حیثیت اس کی نگاہ میں پسینے سے بھی کم تھی اور اس کا ناپاک سایہ
ہمارے صاف شفاف بدن میں بدبو پیدا کر رہا تھا اور ملک کو گدلا کر رہا تھا۔ ہمارے بزرگوں اور باعزت اور باحیا لوگوں نے بے دریغ موت کی گھاٹ اتار رہا تھا، ہمارے ماں اور بہنوں کے سہاگ پر ڈاکہ زنی کر رہا تھا، اور اس خطرناک دور سے ہندوستان جوجھ رہا تھا۔ اس پرآشوب وقت میں ملک کے جانثار، ملت کے غمخوار علماء دانشوران قوم انگریز کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور جگہ جگہ آزادی کا پرچم لہرایا جانے لگا۔ ادھر حیدر شاہ عبد العزیز نے انگریز کے خلاف فتویٰ صادر کر کے اس کی نیند کو اڑا دیا، اور آزادی کا ایسا جوش کہ جس کا خمار ہزاروں ظلم و ستم کے باوجود نہیں اترا، مارے گئے، کاٹے گئے، درختوں پہ لٹکائے گئے، حرام خانوں میں ڈالے گئے، تیر و پتھر، آگ اور پانی کے نشانے پہ دھائے گئے، مگر کیا مچا کہ انگریز آزادی کے جیالوں کو ایک قدم پیچھے بھی روک دیتا۔ چنانچہ 1856 میں اس سلسلے میں بہت بڑی کانفرنس دہلی میں منعقد کی گئی، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، بطور خاص حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا جعفر تھانسری، حضرت مولانا ولایت علی، حضرت حافظ امین شہید اور بہت سے صوفی سنت اس کانفرنس میں موجود تھے۔ کانفرنس میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے ساتھیو، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ انگریز تمہارے سر پر کھڑا ہے اور اپنی حکومت کا جال پورے ہندوستان میں بچھا رکھا ہے۔ اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، حضرت ہم تو تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور ہتھیار بھی نہ کے برابر ہیں۔ تو حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ پھر سامعین میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور سب نے حضرت کی تائید کی اور کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر انگریز کو ہندوستان سے بھگا کر ہی دم لیں گے۔ الغرض جنگ آزادی کے موقع سے کئی محاذ بنائے گئے، مگر جو زیادہ خون ریز معرکہ ہوا ہے وہ امبالہ کی سرزمین ہے، جس کی بھاگ دوڑ حضرت مولانا جعفر تھانسری تھامے ہوئے تھے، اور دوسرا معرکہ شاملی کے میدان پر جس کی قیادت پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے تھے۔ چنانچہ اس جنگ کے موقع پر بڑے بڑے مقتدر ملک کے علماء اور رہنما شہید ہوئے کہ جن میں کم و بیش 2 لاکھ وطن کے فدائی کاران مسلمان شامل تھے، اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، مگر انگریز آزادی کی آواز کو دبا نہ سکا، کیونکہ جنگ آزادی کا نشہ پہلے ہمارے رگوں میں دوڑا، اس لیے کہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا، جس کا غم ہم سے زیادہ کسی اور کو نہ تھا۔ مگر ہاں، جنگ آزادی میں ہمارے ساتھ ملک کی دوسری قومیں بھی شامل تھی، اس کے باوجود یہ کہنا کہ ہندوستان کو صرف غیر مسلموں نے آزاد کرایا ہے، یہ سراسر فریب اور جھوٹ ہے، اور ایسا بالکل نہیں تھا۔ مگر ہاں، ہم سچ کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے، نہ ہچکچاتے ہیں، کیونکہ تحریک آزادی میں اگر ایک طرف حضرت شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید،
شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا عبید اللہ سندھی، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا حفظ الرحمان، مولانا محمود حسن دیوبندی، ٹیپو سلطان، صلاح الدین، سراج الدولہ، مولانا جوہر علی، مولانا ولایت علی اور بے شمار اکابر علماء کرام موجود تھے۔ تو دوسری طرف راجہ مہندر پرتاپ، جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، پٹیل جی، چندر شیکھر آزاد وغیرہ موجود تھے۔ مگر اسکولوں کالجوں کے نصاب سے ان مذکورہ تمام حضرات کا ناموں کو نکال کر صرف راجہ مہندر پرتاپ جی اور سبھاش چندر بوس وغیرہ کے نام پر اتفاق کرنا اور مسلم قائدین کے نام کو نکال دینا، یہ ملک دوستی نہیں بلکہ ملک اور تاریخ کے ساتھ جفاکاری ہے۔ اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خود غدار تو ہے مگر مسلمانوں کو خواہ غداری سے مشغول کرتے پھرتے ہیں، جو خود ذہن و دماغ، عقل و جسم کے اعتبار سے تو کالے ہیں اور الزام صاف آئینوں پر تھوپتے ہیں کہ آئینہ تو سیاہ۔ وقت بہت کافی ہو گیا، بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔